مسجد رشید بتانے کی ضرورت نہیں، خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ کافی بہترین نقاشی اور اس دور میں جو کہ حالیہ تقریباً 20 یا 30 سالوں میں بننے والی عمدہ عمارتوں میں سے ایک، کئی ساری مسلمان حکومتوں کے ادوار اور ان کے آرکیٹیکٹ کا چھوٹا چھوٹا نمونہ یہاں کی مسجد میں ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں یہاں کی مسجد کی اس تاریخ سے جڑی ہیں۔ مفتی متی الرحمن صاحب یہاں بھی سابق یہاں پہ طالب علم میں لگاؤں، اعجاز کی بات ہے، سابق طالب علم دارالعلوم دیوبند، مسجد کی اہمیت، مسجد رشید اور اس سے جڑی تاریخی گوشوں پہ اپنی نظر اور گفتگو فرما رہے ہیں۔ مسجد رشید، جی، مسجد رشید قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی اساس میں سے، یہاں کے جو بنیادی اساتین علم ہیں اور جن کی فکر اور جن کے خلوص اور جن کے للہیت پر اس ادارے کی بنیاد پڑی ہے، ان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ انہی کی یادگار یہ مسجد رشید ہے۔ مسجد رشید اپنے فن تعمیر میں ہندوستانی مساجد کا ایک انوکھا نمونہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک کثیر الثقافہ، مختلف ثقافتوں کا، مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، اور ایرانی کلچر اور وہاں کے فن تعمیر کے کئی نمونے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، اور ایرانی ثقافت بھی ہندوستان میں بہت کچھ آئی، فن تعمیر میں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں۔ عراق اور ایران، ہندوستان میں چونکہ ان ماہرین کو بڑا اعزاز ملا، مقبولیت ملی شاہوں کے ادوار میں، اسی طرح سے آپ اس مسجد کو دیکھیں گے، یہ مسجد پچھلے 25-30 سالوں میں، ظاہر سی بات ہے آزادی کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا اقتدار، پھر انگریزوں کے اقتدار کے ختم ہونے کے بعد کوئی تصور نہیں تھا ہندوستان کے اندر شاہی دور اور شاہی تہذیب کا، لیکن یہ مسجد ہندوستانی مسلمانوں کے خلوص اور ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس دور میں بھی ہندوستانی مسلمان اس لائق ہیں کہ وہ اتنی وسیع اور عالیشان مسجد کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو اگر یہ نہ بتاؤں تو ناانصافی ہوگی کہ اس مسجد کی تعمیری اور اس کے فنکاری میں، جہاں کئی بڑے آرکیٹیکٹ انجینئرس کا اس میں دخل ہوگا، وہیں پر دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب، ان کے کاوشوں اور ان کی کوششوں کا بھی یہ مسجد جو ہے ترجمان ہے، اور اسی پر ایک مصرع بلکہ ایک شعر دارالعلوم دیوبند کے ترانے کے اندر جوڑ دیا گیا: خالق نے یہاں ایک تازہ حرم کس درجہ حسین بنوایا ہے، دل صاف گواہی دیتا ہے یہ خلد بری کا سایہ ہے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے تاریخ کی مسجد اور اس کی جو مختصر تاریخ آپ نے بتائی، کچھ اور بھی باتیں جیسے تعلیمی طلبہ یہاں پہ مسجد میں کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی تاریخی یاد جو آپ سے جڑی ہوئی ہو قوم سے کہنا چاہیں گے؟ یہ مسجد، ہر وہ مسجد کا دیکھیے تعلق تو تعلیم سے بہت، اور مسجد کا تعلیم سے ہر دور میں گہرا رشتہ رہا ہے۔ اس مسجد کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد کا تہخانہ کافی وسیع ہے، اور اس میں داخلہ امتحانات بھی ہوتے ہیں، یعنی انٹرنس ٹیسٹ، اور پھر فائنل ایگزام بھی اس مسجد کے تہخانے میں، اور پھر مسجد کے اندر کے حصے میں بھی ہوتا ہے۔ اور طلباء مغرب کی نماز کے بعد مختلف جگہوں پر بیٹھ کر مذاکرے اور تقرار کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی
مختصر اجلاس بھی اس احاطے میں ہم نے اپنے دور میں دیکھا، اور بالخصوص تبلیغی اجتماعات ہر سال جو طلباء کے لیے مخصوص ہوتے تھے، مرکز نظام الدین سے اکابر آتے تھے، اور میری یادیں ابھی زندہ ہیں کہ اسی میدان میں نے بارہا اپنے بزرگوں کے بیانات سنے ہیں اور انہیں دیکھا ہے، اور اس مسجد کا کئی جہتوں سے طلباء اپنے تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم حضرت العلماء اور اس طرح کے بڑے مدارس جو کہ آپ جیسے اور بھی متحرک علماء کرام جو کہ ملک کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں، اور اپنے جو بھی ان کے دائرۂ عمل یا پھر ان کی جو جگہیں ہیں جہاں پہ وہ دین کی اور قوم کی خدمات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کہیں نہ کہیں وہ جڑیں آ کر کے یہیں مدارس اور انہی ساری عظیم الشان تعلیمی اداروں سے جڑتی ہیں۔ تو قوم سے آپ کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ دارالعلوم میں وہ یا پھر اس طرح کے اور جو مدارس جو کہ نمایاں خدمات جن کی تعریف بتانے کی ہی نہیں ضرورت ہے، قوم کس طرح سے جڑے، ہر ایک اعتبار سے ہر ایک آدمی اپنی خدمات دیتا ہے؟ میں اس تعلق سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جتنے بھی، یا بلکہ ہندوستان ہی نہیں پورے بر صغیر میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان سب کے لیے دارالعلوم دیوبند ام المدارس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے تمام مصارف میں دارالعلوم دیوبند کا حصہ ضرور رکھیں، اور جہاں وہ اپنے علاقائی اعتبار سے دین کی مختلف خدمات میں اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کو بھی کسی بھی صورت میں فراموش نہ کریں، بلکہ اس طرح سے جو بھی ہندوستان کے مرکزی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو یا پھر ظاہر علوم ہو، یا اور بھی جو علاقے کے میں مرکزیت کی حیثیت کے حامل ہیں، ان اداروں کو بھی مسلمانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے علاقائی اعتبار سے دین کی جو بھی خدمت ہو سکے اسے کرتے ہوئے ان مرکزی اداروں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ مرکزی ادارے ہندوستانی مسلمانوں کے عمومی تعاون سے ہی چلتے ہیں، یہ بھولنا نہیں چاہیے، اور ان کا وجود دراصل ہماری بقا کا ضامن ہے۔